شمشاد بیگم کے گھر کی فضا آج کل کشیدہ تھی۔ 3 بہویں روبینہ، فرح اور عائشہ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر الجھتی رہتی تھیں۔ شمشاد بیگم نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ ان کے تینوں بیٹے خوش و خرم رہے، مگر بہوؤں کی روز روز کی نوک جھونک نے گھر کا سارا سکون برباد کر رکھا تھا۔ جب روبینہ سب سے پہلے اس گھر میں آئی تو وہ بہت خوش مزاج اور سمجھدار تھی۔ سب سے بڑی بہو ہونے کے ناطے اس نے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جب 2 سال بعد فرح اور عائشہ بھی اس گھر کا حصہ بنی تو معاملات بگڑنے لگے۔ فرح جو کہ درمیانی بہو تھی ہر وقت روبینہ سے جلتی تھی کہ ساس اسے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ دوسری طرف عائشہ جو سب سے چھوٹی تھی، اسے لگتا تھا کہ دونوں بڑی بہویں اس کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ ایک دن صبح ناشتے پر معمولی بات پر بحث چھڑ گئی۔ روبینہ نے چائے بنانے کو کہا تو فرح نے ناراضگی سے جواب دیا، ہمیشہ مجھ سے ہی کام کیوں کروایا جاتا ہے، آپ خود کیوں نہیں کر لیتی؟ عائشہ نے بھی موقع دیکھ کر کہا، ہاں میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ ایک تو آپ ہم دونوں کو نوکر سمجھتی ہیں۔ روبینہ یہ سن کر غصے میں آ گئی، اگر میں گھر کی بڑی ہوں تو کچھ ذمہ داریاں میری ہیں، لیکن تم دونوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ بات سن کر تینوں میں تلخ کلامی بڑھ گئی اور ناشتہ بنانے کی بجائے وہ تینوں ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگی۔ شور سن کر شمشاد بیگم کمرے سے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر میدان جنگ بنا دیا ہے تم سب نے؟ روبینہ بولی، اماں جی میں نے تو بس چائے بنانے کو کہا تھا، او دیکھیں یہ کیسے دونوں مجھ پر برس پڑی ہیں۔ فرح نے جلدی سے کہا، ہمارے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے، روبینہ آپ کی لاڈلی بہو ہے، ہم تو صرف کام کے لیے ہیں۔ عائشہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، جی اماں جی آپ ہمیشہ روبینہ کی طرفداری کرتی ہیں۔ شمشاد بیگم نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، بیٹیوں جب تم سب اس گھر میں آئی تھی تو میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ تم بہنوں کی طرح رہو، لیکن تم سب نے گھر کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو گھر کا سکون تو برباد ہو جائے گا اور تمہارے شوہروں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ شمشاد بیگم کی باتیں سن کر تینوں بہویں خاموش ہو گئی۔ چند لمحے تک سب ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر روبینہ بولی، شاید ہم واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا رہے ہیں۔ فرح نے بھی اس بات میں سر ہلایا، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے ورنہ اس گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، ہاں لیکن ہمیں بھی برابری کا سلوک چاہیے۔ شمشاد بیگم مسکرا کر بولی، یہ ہوئی نا بات، اگر سب مل کر ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ امن کب تک قائم رہتا یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔